اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے تنہا اس کائنات کو پیدا کیا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری پیغمبر، شافع محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا اور یقیناً ہماری ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین جمعہ و سامعات، میں نے ابھی آپ حضرات و خواتین کے سامنے سورہ احزاب کی بڑی مشہور و معروف ایک آیت پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے انشاءاللہ آج جمعے کی خطبہ جو ہے اس کا موضوع ہے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آج کے حالات۔ آج جس طرح کے حالات ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہر طرف اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگ گستاخی کر رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے، جتنی بھی استطاعت ہو ہمارے و آپ کے اندر، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے بڑھائیں۔ اسلام اور اللہ رب العالمین اور قرآن مجید پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کیا بتاتا ہے ہم کو، ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ابھی جو میں نے خطبے مسنونہ کے بعد ایک آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے لیے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں ان کے لیے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلی آیت میں مسلمانوں کو کہا گیا ان کو آئیڈیل بنائیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمام کائنات کے لیے آپ کو رحمۃ للعالمین، تمام عالم پر رحمت کرنے کے لیے بھیجا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ اسلام میں قرآن اور حدیث، یہ دو چیزوں سے ہم کو اسلام پتہ چلتا ہے۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننا ہے اگر تو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے پر آپ کی نظر ہوگی۔ آج کا معاشرہ، اس میں ایک بلکہ ہزاروں کہیں برائیاں ہیں، اور اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی منکر دکھائی دے تو اس کو بذریعہ طاقت، بذریعہ زبان اس کو برا ماننا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ہے، اور اس وقت کا معاشرہ یہ تھا کہ نشہ عام تھا، شراب نوشی بہت عام تھی۔ ایسا کوئی مکے میں اور مدینے میں یا عرب میں گھر نہیں تھا جہاں پر پرانی سے پرانی یا برانڈ سے برانڈ شراب نہ موجود ہو۔ بڑا فخر محسوس کرتے تھے لوگ اور مہمانوں کی اس سے ضیافت کرتے تھے۔ اسلام جب آیا تو دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین نے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شراب کے نقصانات گنوا دیے قرآن حکیم میں،
سورہ بقرہ میں، پھر سورہ آل عمران میں، پھر سورہ مائدہ میں اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ رب العالمین نے منع کیا، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں اس کو کلی طور پہ حرام قرار دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان، کہ شراب، جواں، پانسے کے تیر اور فال یہ سب حرام کام، فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، اس سے بچے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انسانوں کی کامیابی نشے کے عادی بننے میں نہیں، نشہ عقل کو کھا جاتا ہے، بہت سارے نقصانات ہیں، اسی لیے اسلام میں اس کو منع کیا گیا، بلکہ حرام قرار دیا گیا۔ یہاں تک کہ نشہ آور چیز چاہے کم ہو یا زیادہ اس کو حرام قرار دیا گیا، اور شراب کو ام الخبائث بیان کیا گیا۔ صحیح بخاری کی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5585 ہے کہ کل مسکر حرام، ہر ایک نشہ آور چیز حرام ہے۔ ہر ایک نشہ آور چیز، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو شراب نہیں پیتے، لیکن بہت سارے شراب کی قسمیں وہ استعمال کرتے ہیں، شراب کے اقسام وہ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر تمباکو کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، گٹکے کو لوگ برائی نہیں سمجھتے، جبکہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ ہر ایک نشہ چاہے اس کی مقدار کم ہو یا زیادہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چاہے اس کی مقدار کم ہو یا زیادہ ہو، جس کسی سے بھی نشہ آئے وہ چیز حرام ہے۔ اور شراب کو ام الخبائث بیان کیا گیا۔ کتنے طرح کے نقصانات ہیں، سماج میں یہ چیز جب عام ہوتی ہے تو برائیاں بھی عام ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ برائیوں کی جڑ ہے، ام الخبائث ہے، ام الفواحش ہے، برائیوں کی اور بحیائی کی جڑ ہے یہ۔ کتنے نقصانات ہیں؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں نمبر 1، یہ ہمارا جسمانی نقصان کتنا کرتی۔ جو شخص نشہ استعمال کرتا ہے یا جس کو نشے کا عادی کہتے ہیں لوگ، وہ اپنے جسم کو خراب کرتا ہے، اس کے دانتوں میں یا اس کے زبان میں یا اس کے پورے منہ میں یا اس کے پیٹ میں بہت سارے امراض گھر کر جاتے ہیں اگر وہ نشہ استعمال کرتا ہے۔ پہلی چیز تو اس کا خود کا نقصان ہے، مالی نقصان ہے۔ نمبر 2 پہ کوئی بھی نشہ آپ دیکھ لیجیے، کوئی سستا نشہ نہیں ہے، کوئی بھی نشہ۔ آپ اگر کوئی اچھی شراب کی بوتل دیکھیں تو اس کی قیمت اتنی ہے جتنے کی مہینے بھر کا غریب انسان گلہ لے سکتا ہے۔ مالی نقصان ہے۔ سماجی نقصان ہے نمبر 3، انسان جو ہے یہ معاشرے کے لیے تبھی بہتر ہے جب وہ نشہ چھوڑ دے یا نشے کا استعمال نہ کرے۔ انسان سماج میں جو بستا ہے، بہتر سماج بنانے کے لیے اگر اس کی عقل کام نہ کرے تو بہتر سماج کا بہتر انسان نہیں ہوگا۔ وہ معاشرے کو اچھا رکھنے کے لیے ان لوگوں کا اچھا رہنا ضروری ہے، اور جتنا انسان برائیوں سے دور رہے گا اتنا معاشرہ اچھا ہوگا۔ سماج میں جو ایک انسان بستا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی لڑکا ہے اور وہ نشے کا عادی ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ اپنے آپ کو صرف خراب کر رہا ہے، اپنا مال برباد کر رہا ہے یا اپنا جسم برباد کر رہا ہے، بلکہ وہ معاشرے کا بگاڑ کر رہا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اس سے سماج میں جب رہتا ہے تو اس سے بہت سارے لوگوں کے حقوق ملے ہوتے ہیں، وہ بہت سارے لوگوں کی ذمہ داری لیے ہوتا ہے۔ ایک لڑکا جس سے اس کی ماں کی بہت امیدیں ہوتی ہیں، اس کے باپ کی بہت امیدیں ہوتی ہیں، اس کی بہنوں کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں، اس کی بیوی کی بہت امیدیں ہوتی ہیں کہ ہمارا شوہر یا ہمارا بیٹا یا ہمارا بھائی یہ ہمارے لیے کچھ اچھا کرے گا، ہمارے کھانے پینے کا صحیح انتظام کرے گا۔ لیکن وہی بچہ جب نشے کا عادی ہو جاتا ہے، اور شروعات ہر نشے کی چھوٹے سے ہوتی ہے، کم سے ہوتی ہے، 1 پتی یا 2 ڈلی اس کو بولتے ہیں،
یا بیئر کے نام پہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کو شراب کا نام نہیں دیں گے. یہ نسائی کی روایت ہے. ابن ماجہ میں بھی. آج کہتے ہیں شراب نہیں، یہ بیئر ہے، یہ فروٹ بیئر ہے. کچھ چاکلیٹ بھی ایسی آتی ہیں اور بہت ساری چیزوں کے نام بدل کر کے نشہ لوگ استعمال کرتے ہیں. جب وہ لڑکا نشے کا عادی ہو جاتا ہے تو باپ کی امیدیں، ماں کی امیدیں، والدین کی امیدوں پر کھرا نہیں اترتا ہے، اور اس کے بعد بہنوں کی امیدوں پہ کھرا نہیں اترتا ہے، اس کے بعد بیوی کی امیدوں پہ کھرا نہیں اترتا ہے. سماج کے لیے وہ ناسور بن جاتا ہے. اس کے گھر کے لوگ جس کی اچھی صحت کی جو دعا کرتے تھے، نشے کے عادی ہو جانے کے بعد اس کے مرنے کی دعا کرتے ہیں. کاش کہ یہ مر جاتا، کیونکہ گھر کے برتن تک بیچے دے رہا ہے نشے کی وجہ سے. آج مسلمانوں کا معاشرہ ایسا ہے. ہمارے شہر میں بہت سارے محلے ایسے ہیں جہاں پر ایسی عوام رہتی بستی ہے جو نشے کی عادی. گھروں کا ماحول صرف ایک نشیڑی نے بگاڑ کے رکھا ہے. ایک آدمی استعمال کر رہا ہے نشہ، اس کا پورا خاندان برباد. نشے کی حالت میں وہ اپنے بیوی کو طلاق بھی دیتا ہے. اپنے والد کی آنکھوں میں بغیر نشے کیے دیکھ نہیں سکتا جو باادب لڑکا نشہ کرنے کے بعد میں اپنے والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے گالی اور اول پول بکتا. یہ نشے کی سمجھ لیجئے خرابیاں ہیں. شراب کو کیوں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث کہا؟ نسائی میں ایک واقعہ ہے، حدیث نمبر 5666 5666. ایک عورت نے ایک لڑکے کو بلایا، نوجوان لڑکے کو، اور 3 چیزیں اس کے سامنے پیش کی. کہا کہ ایک یہ شراب کی بوتل ہے، اس کو پی لو، چاہو تو یہ لڑکا ہے، چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو قتل کر دو، چاہو تو میرے ساتھ غلط کام کرو. 3 چوائس اس کے سامنے رکھی. اب وہ لڑکا کنفیوز ہے کہ کیا چیز. کہا تینوں میں سے ایک کو تم کو کرنا ہی کرنا ہے ورنہ تم کو مار دیا جائے گا. اب اس نے سوچا کہ زنا بہت برا کام ہے، قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں شراب پی لوں. اس نے شراب کو کیا کیا؟ کم درجے کا گناہ سمجھا اور اس نے اس کو پی لیا. اور شراب پینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عقل گم ہو جاتی، ہوش اڑ جاتے ہیں، جو مدہوش ہو جاتا ہے انسان. مدہوش ہونے کے بعد میں اس عورت نے زنا بھی کروایا اور اس لڑکے کو قتل بھی کروایا. اسی لیے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ام الخبائث سے برائیاں جنم لیتی ہیں. ابن ماجہ کی روایت میں ہے، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے درخت سے اس کی شاخیں نکلتی ہیں، اسی طریقے سے شراب سے برائیاں نکلتی ہیں. اسی طریقے سے، اسی طرح جس طرح درخت سے شاخیں نکلتی ہیں، اسی طریقے سے شراب سے برائیاں نکلتی ہیں، ام الخبائث سے. اور مسلمانوں کو تلقین کی ہے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور اللہ رب العالمین نے فاجتنبوہ، اس سے بچ کر کے رہو، اس کے قریب مت جاؤ. سورہ مائدہ سے پہلے جو سورہ ہے اس میں اس کے فائدے بھی گنائے گئے ہیں، اور فائدے کا استعمال حکومت کر رہی. آج یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک طرف ہم نشہ مکتی کیندر بھی کھولیں اور شراب کی دکانیں بھی کھلی ہوں. حکومت کی دیکھیے، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کس کو تکلیف ہے؟ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کس کو تکلیف ہے؟ جو سماج میں برائیاں پیدا کرنے والے. کیوں؟ کیونکہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شراب اور اس جیسے 10 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو. اس میں شراب بنانے والے، شراب بیچنے والے، شراب پینے والے، شراب لانے لے جانے والے، جس کے لیے لے جائی جا رہی وہ بھی، انگور نچوڑنے والے، نچڑوانے والے، مطلب 10 طرح کے لوگوں پہ اللہ رب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ایسی حکومتیں ہیں جو شراب کو بیچتی ہیں اور اس سے نفع کماتی ہیں، اور بہت ٹیکس لگانے کے باوجود بھی خوب بکتی ہے. شادی بیاہ میں بلکہ پارٹیوں میں بالخصوص شراب نوشی کا انتظام ہوتا ہے. اگر کسی شادی پارٹی میں، غیر مسلمین کی میں بات کر رہا ہوں، مسلمانوں میں شراب عام نہیں ہے، لیکن غیر مسلمین میں
شراب اتنی عام ہے کہ اگر شادی کی تقریب میں شراب نہ ہو تو اس میں کہتے ہیں انتظام ادھورا تھا، بڑھیا ویوستھا نہیں تھی، یہ کہا جاتا ہے۔ سماجک برائی ہے شراب، اور حکومت ہی نشہ مکتی کیندر کھولتی۔ ایک طرف شراب کی دکانیں ہیں، شراب بیچی جا رہی ہے، دوسری طرف شراب مکتی کیندر کھولے جا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسلام کی سچی تصویر لوگوں کو پیش کریں کہ شراب سے جڑی ہوئی ہر ایک چیز حرام ہے، چاہے اس کو بیچنے والے ہوں، خریدنے والے ہوں، لانے لے جانے والے ہوں، ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتے ہوں، یا صرف کلرنگ کرتے ہوں، اور بہت ساری اس میں برائیاں ہیں، اور سب کے سب پہ لعنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آج معاشرہ لعنتی کیوں ہے؟ اس کی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم عام کریں، اور یہ وقت عام کرنے کا ہے، اسی لیے لوگوں کو تکلیف ہے اسلام سے۔ اسلام جب آتا ہے تو برائیاں مٹ جاتی ہیں، اب برائیوں کا دور دورہ ہے، تو اسلام کا جو روشن چراغ ہے اس کو لوگ بجھانے کی اور مندمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیمات کو عام کریں، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے کو عام کریں، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک تعلیم کو آگے بڑھائیں، اور صحیح طریقے سے اس کا درس دیں، لوگوں کو سمجھائیں۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے شراب، یہ تو انسانوں کے لیے نقصان دہ، اور اسلام انسانوں کا بخواہ ہے۔ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ کوئی جہنم میں جلے۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر اسی لیے بنا کر کے بھیجا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے رہنے بسنے والوں کو یہ پیغام دے دیں کہ اگر تم برے کام کرو گے تو اللہ رب العالمین تم کو عذاب دے گا، اور اگر تم اچھے اور نیک کام کرو گے تو اللہ رب العالمین تم کو اس کی جزا دے گا اور تم کو جنت میں داخل کرے گا۔ اسی لیے جنت اور جہنم کا تصور ہے۔ ہم کو ایسے معاشرے میں بلا پرواہ کیے اسلام کی جو خوبیاں ہیں ان کو لوگوں کو بتانا چاہیے۔ اگر آپ شراب پہ بات کرنے جائیں تو کوئی آپ کو روکنے والا نہیں۔ اگر آپ نشہ مکتی کیندر میں، یا آپ کہیں روڈ پہ کھڑے ہو کر کے نشہ مکتی جو ہے، یا آپ جس کو کاؤنسلنگ بولتے ہیں کہ نشہ والے ہیں ان کو چھڑوانے کے لیے ان کو یہی ساری بتائیے۔ کاؤنسلنگ میں کیا ہوتا ہے؟ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن حکیم کی تعلیمات کو عام کیجیے، وہی کاؤنسلنگ ہے۔ ایک چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور کتنی نقصان دہ ہے؟ جسمانی نقصان، مالی نقصان، سماجی نقصان، اور سب سے بڑھ کر اخلاقی نقصان۔ اخلاق و کردار کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ قرآن حکیم جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن میں غور و فکر کرو۔ جب انسان کے پاس عقل ہوگا، عقل ہوگی، تبھی تو غور و فکر کرے گا وہ۔ اور عقل کو مفقود کرنے والی چیز، عقل کو مدہوش کر دینے والی چیز شراب عام ہے، آپ کا نشہ آور چیزیں عام ہیں۔ اخلاق اس سے بہت زیادہ خراب ہوتا ہے۔ اخلاقی معاملات شراب اور نشے کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ گٹکا کھانے والے انسان سے کوئی اچھا انسان بات کرنا نہیں چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے جو اسموک کرتے ہیں ان کے منہ سے بدبو آتی، اور نماز پڑھنے کے لیے پیاز اس سے پہلے کھانا منع ہے۔ کیوں؟ پیاز خراب نہیں ہے، نہ حرام ہے، بلکہ پیاز کھانے کے بعد منہ سے جو بدبو آتی ہے اس سے فرشتوں کو اور نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے پیاز منع ہے جو حلال ہے۔ اور پھر اسموک کر کے اور بیڑی پی کر کے اس کے بعد لوگ آتے ہیں صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ فرشتے رہیں گے یا مسجد سے باہر جائیں گے؟ بتائیے۔ جانا اس نمازی کو چاہیے یا اس برائی کو چاہیے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ لوگ عادی ہو گئے۔ عادی ہونے کے بعد جو نشے کا عادی ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھتا نہیں ہے، بلکہ وہ گھروں کے برتن تک بیچ دیتا ہے نشے کو خریدنے کے لیے۔ اور میں نے کہا نشہ غریبوں کا کام نہیں، لیکن ہر غریب اس نشے میں مست ہے۔ کیسے؟ اپنا پورا گھر برباد کرنے کے بعد وہ اس میں لگا ہوا ہے۔ تو نشہ ایک برائی ہے، اس کو ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم سماج میں پنپنے سے روکیں۔ حکومت بیچ رہی ہے، اس سے اس کو نفع مل رہا ہے، اس کو بیچنے دیجیے۔ حکومت اپنا کام کرے گی،
آپ اور ہم اپنا کام کریں، ہم اسلام لوگوں کو بتائیں، اسلام کی تعلیمات کو عام کریں، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کر رہے ہیں ان کو بتائیں کہ تمہارے گھر، تمہارے پریوار اور انسانوں کے محسن انسانیت پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات تم کو دی، ہم کو دی ہیں، تم کو اور ہم کو دی ہیں، اس پر عمل کرو تاکہ معاشرہ بہتر ہو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر نشے سے پوری امت کو اور تمام انسانوں کو بچائے، آمین۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، آمین۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور کر دے، اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے بھائی ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کوئی سبیل پیدا کر دے، آمین۔